زکوٰۃ کے ضروری مسائل۔ دین اسلام میں زکوٰۃ ہر مالدار صاحب نصاب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی معاشرتی حیثیت ایک مکمل اور جامع نظام کی ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو مسلمان معاشی طور پر خوشحال ہو سکتے ہیں اور اس قابل ہو سکتے ہیں کہ کسی غیر سے قرض کی بھیک نہ مانگیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے بحیثیت مجموعی مسلمان سود کی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا ہے، جس سے اس کی اہمیت معلوم ہو سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بے شمار احادیث میں زکوٰۃ کی فضیلت، ترغیب اور افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کو دین میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو سخت عذاب کی وعید بتلائی گئی ہے۔ ایک حدیث ملاحظہ ہو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت کا مصداق ہمیں سمجھایا اور یہ آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کی بہت بری ہے، اور وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ صاحب نصاب کون ہے؟ یعنی کتنے مال کے مالک پر زکوٰۃ ہوگی؟ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، آج کل تقریباً 1,10,000 ہو، تو ایسے مرد عورت کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ واجب ہونے کی شرط مسلمان ہونا، نصاب کا پورا ہونا، عاقل بالغ ہو، اس مال پر سال گزر جائے۔ اگر کسی کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ مقروض ہے اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے پر قادر نہیں، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ جس شخص کی ماہانہ آمدنی معقول ہے لیکن سال بھر اس کے پاس نصاب کی مقدار جمع نہیں رہتی، اور اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر استاد غریب ہے، نصاب کا مالک نہیں، تو شاگرد کے لیے استاد کو زکوٰۃ دینا جائز، بلکہ مستحق استاد کو زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ ملے گا۔ مردہ کے ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں، بلکہ دوسری حلال رقم صدقات زکوٰۃ کے علاوہ سے ایصال ثواب کرنا، ورنہ میت کو ثواب نہیں ہوگا۔ باپ اور بیٹا مل کر پیسہ کماتے ہیں اور پیسہ والد کے قبضے میں ہے، اور باپ ہی اس میں سے خرچ کرتا ہے، اور وہ رقم نصاب کے برابر ہے، تو سال گزرنے کے بعد باپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، بیٹے کے لیے نہیں، کیونکہ ان پیسوں کا مالک باپ ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنا اپنا پیسہ تقسیم کر دیں تو الگ الگ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو رقم زکوٰۃ کی نیت کے بغیر ادا کی جائے اور جس کو دی جائے وہ خرچ بھی کر لے، اب اگر اس مال کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے تو وہ درست نہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بھابھی، بھائی، بھتیجا، بہن اگر وہ نصاب کے مالک نہیں اور مستحق بھی ہیں اور ان کا کھانا پینا الگ ہو تو ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر حکومت یا بینک والے کھاتے داروں سے ان کی اجازت سے اصل رقم سے زیادہ زکوٰۃ کاٹ کر مستحق زکوٰۃ کو مالکانہ طور پر دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور اگر اصل رقم سے ادا تو کریں لیکن مالک کے اجازت کے بغیر، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مالک کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ حکومت یا بینک والے اصل رقم سے نہیں بلکہ نفع کے نام پر جمع ہونے والی سود کی رقم سے زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوگی، کیونکہ حرام رقم سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو خود بیوی کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، شوہر پر ضروری نہیں۔ اگر کوئی تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدے یا زمین خریدے، یعنی خرید و فروخت کرنے کی نیت سے، تو اس صورت میں اس کی قیمت سے
ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور ہر سال مارکیٹ میں جو فروخت کی قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے کمیٹی کے طور پر پیسے جمع کروائے ہوں اور وہ نصاب کے برابر بھی ہوں، اور پھر اس آدمی پر کسی قسم کا قرض وغیرہ بھی نہ ہو، تو اس محفوظ شدہ پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی، اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت کمیٹی کی جمع شدہ رقم کو اصل مال اور نقدی کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو زکوٰۃ دینے والا بنائے۔